لیکن یہ لیگل ایشوز ہے. یس 51D نہیں ہے 51E ہے اور ہم بڑے ویجیلنٹ ہیں کہ کیا ریکوائرمنٹ ہے اس کے. لیکن دیکھو سو فار جتنی بھی لا کی انٹرپریٹیشن کی گئی وہ ہمارے خلاف ہی انہوں نے لی ہے. لیکن قانون میں اس بات کی قطن نہیں ہے, یہ صرف رولز میں ایک آیا ہے کہ پولیٹیکل پارٹی کا مقصد وہی ہے. پولیٹیکل پارٹی مینس جس کو نشان الاٹ ہوا. لیکن کوئی بھی پولیٹیکل پارٹی آپ جوائن کر سکتے ہیں. اور ہم الیکشن کمیشن سے اس لیے ابتدا کرتے ہیں کہ اگر میں الیکشن میں نے کنٹیسٹ کیا ہے اور میں وہ پولیٹیکل پارٹی جو پارلیمان میں موجود ہے اور میں ان کو نہیں لائک مائنڈڈ ہوں ان کا اور میں اور پارٹی کو جوائن کرتا ہوں, ہوتا یہ کہ الیکشن کمیشن اب اس کے بعد اسٹرینتھ دکھائے گا کہ 266 سیٹوں میں سے کتنے پولیٹیکل پارٹی نے سیٹیں لی ہیں. اس لیے جب وہ اسٹرینتھ نکلے گا تو وہ سنی اتحاد کونسل کی بھی اسٹرینتھ نکلے گا اور اس کے مطابق سنی اتحاد کونسل کو اس کے مطابق سیٹ جانی چاہیے. یہ انٹرپریٹیشن ہے, کیونکہ یہ انٹرپریٹیشن اس کو ہم کہتے ہیں پرپوسیو انٹرپریٹیشن. آپ پرپس کو دیکھیں, آپ اس کو لبرل انٹرپریٹ کریں تو یہ انٹرپریٹیشن ان شاء اللہ تعالیٰ نتھنگ ٹو وری گوہر بھائی آپ نے دیکھا ہو سکتا ہے کل رات کو جو ویڈیو لاہور سے جاری ہوئی بیلٹ پیپرز کے حوالے سے, اس میں کس کو فائدہ جا رہا ہے؟ یہ کیا اس کے پیچھے بھی کوئی چیز نظر آ رہی ہے آپ کو؟ آپ مجھ سے پوچھ سکتے ہیں. جی دیکھیں ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ جتنی بھی دھاندلی ہوئی ہے وہ سب دنیا نے دیکھی ہے. بعد میں جو لسٹیں چینج ہوئی ہے اور جو فارم 45 کے مطابق رزلٹ نہیں آیا اس کے متعلق ریلیٹڈ کوئی بھی ایویڈنس آ جاتا ہے, وہ جہاں سے بھی آ جائے اور جو بھی اس میں انوالو ہو اس کے تہ تک جانا چاہیے. دیکھو یہ پبلک مینڈیٹ کا ایشو ہے اور کسی بھی صورت کسی بھی الیکشن میں کسی بھی قسم کی دھاندلی اور ریگنگ کسی صورت نہیں ہونے چاہیے. تو ہم انکوائری کا پہلے مطالبہ کر چکے ہیں. بالکل یہ بھی اس کو ایڈ کریں, جہاں سے بھی ہوا جو لوگ انوالو ہے وہ سامنے آنے چاہیے. علی پرکان بھائی علی پرکان ایک منٹ علی پرکان بتا دیجیے گا کہ آپ نے آج کا جو آپ کا فیصلہ ہے یہ جو پہلے تھا اعلان کیا تھا آپ نے اس میں تبدیلی کیوں لانی پڑی آپ کو؟ اتنے ممکن ہے کہ آپ اپنی سیٹ کو کر دیں گے کہ دوبارہ وہ انتخابی نشان پر اس صورتحال نہیں, ان شاء اللہ تعالیٰ ہمیں امید ہے کہ دیکھو سرکمسٹانسز چینج ہو چکے ہیں. عوام پیپل ہیو گیون اٹس ورڈکٹ, اس کے مطابق میرا خیال ہے کہ اب الیکشن کمیشن کو بھی لحاظ کرنا چاہیے. ایسا نہیں ہے لیکن ہمارے قانونی حق ہے, ہمیں مل جائے گا. دوسری بات ہے ہم نے کسی فیصلے میں چینجز نہیں کی. ہماری پہلے سے بات چل رہی تھی اور علامہ صاحب کے ہم بڑے مشکور ہیں, ان کی تشریف آوری سے ہمیں بڑا آنر ملا ہے ان کی آنے سے اور ان کی ٹیم کے آنے سے. اور ہمارے جس طرح انہوں نے کہا ہے فرمایا ہے ہم ابھی بھی گلگت بلتستان میں بھی ہیں, ہم ان کے پاس سیٹ ہے, ہم نے ان کو سپورٹ بھی کیا ہے اور ان شاء اللہ تعالیٰ ہمارا سپورٹ وقت ہوگا. یہ ہم سب نے مل کر کے اس لیے تو اکٹھے سارے بیٹھے ہیں, تو ہم نے کوئی فیصلہ چینج نہیں کہ سارے انڈر کنسیڈریشن ہے تو اس لیے یہ فیصلہ کیا گیا. پہلے جو بھی باتیں ہوتی رہی ہیں یہ ایک مشترکہ فیصلہ ہے, مشترکہ کنسنسس کے ساتھ فیصلہ ہے, ٹھیک ہے. لہٰذا اس کو اسی طرح سے دیکھیں. پہلی بار ہم بیٹھ کے ہم نے یہ فیصلہ کیا الحمدللہ اور یہ کنسنسس کے ساتھ ہوا ہے. اس میں کسی قسم کا کوئی مسئلہ, نہ کسی کا پریشر ہے نہ کسی کا دباؤ ہے. یہ ہمارا مسئلہ ہے. چھوڑیں ایک فرقہ وارانہ باتوں کو چھوڑیں, کوئی ایسی بات نہیں. الحمدللہ ہم پاکستان کے فرزند ہیں اور ہم اکٹھے ہیں. عداد حیثیت میں آپ نے جمع کروائے. اچھا وہ جو لسٹ تھی خواتین کی ریزرو سیٹوں والی وہ کیوں نہیں جمع کروا سکے؟ کیونکہ ماہرین کہتے ہیں کہ اب آپ کو شاید لوز نہ کرنی پڑتے ہیں وہ سیٹیں, اس میں کیا کیا آئینی پہ چیز کیا کوئی ہمارے اس میں آئینی نقص نہیں تھا. ہم نے لسٹ جمع کروائی تھی. ہمارے جو ریزرو سیٹ ہے چاہے وہ نان مسلم کی ہے چاہے وہ وومن کی ہے, ہم نے لسٹ وہاں جمع کرائی تھی. ہمارے کینڈیڈیٹ نے نامینیشن پیپر بھی فائل کر دیے تھے. بعد میں الیکشن کمیشن نے ان کی اسکروٹنی نہیں کروائی تھی اور اپنا شیڈول چینج کروایا تھا کہ 13 تاریخ تک کریں گے. اور 13 تاریخ کو آپ کو معلوم ہے کہ سپریم کورٹ کا فیصلہ آیا تھا, اس لیے وہ رہ گیا تھا ان کی کوشش کی. تو پہلے بھی ہم نے جمع کی. نو مئی کے بعد تحریک انصاف کے بڑے بڑے نیتا لوگ پارٹی پر جب مشکل وقت آیا وہ پارٹی چھوڑ کے چلے گئے. اب جبکہ 9 فروری کے بعد تحریک انصاف کی پولیٹیکل پوزیشن سٹرینتھن ہوئی ہے, تو کیا پرویز خٹک, محمود خان فواد چودھری, اسد عمر جیسے لوگوں کے لیے تحریک انصاف دوبارہ سے اپنے دروازے کھولنے کو تیار ہے یا نہیں؟ اور دوسرا سر اس میں ذکری سوال یہ ہے, مولانا
ये जिस्मों से नहीं उनके दिमाग से मसला है। सर आपके चेयरमैन सेक्रेटरी जनरल है, आप पार्टी चेयरमैन है, वो कौन सा दिमागी मसला है जिससे मौलाना साहब को बहुत दिक्कत हो रही है? देखिए मौलाना साहब जो भी वो जिक्र कर रहे हैं, लेकिन मैं उनको कन्फाइन कर रहा हूँ कि देखो हम एक स्ट्रगल में तो एक साथ है। हम कह रहे हैं कि जो दांधी हुई है इसके हिसाब से हमारी मीटिंग हुई है। बाकी पॉलिटिकल पार्टीज़ होती हैं, हर एक अपना बयानिया होता है, वो बयानिया लेके चल रहे होते हैं। ज़रूरी नहीं है कि आप उस बयानी से एग्री करके आगे बढ़े। तो मौलाना साहब का राइट है अगर वो कहते हैं किसी से उसका शिकवा है, लेकिन हमारा जो उसके साथ जिस तनाजुर में गए थे कि आप इस मैटर में आप आगे साथ ले जाएं। बाकी जो लोग खान साहब को छोड़ चुके हैं और जो प्रेस कॉन्फ्रेंस कर चुके हैं, वो हम उस वक्त उनको टिकट नहीं दे रहे थे, लेकिन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ वो अपने अवाम और वर्कर और सपोर्टर की नीयत को और तरीके को और उनके सेंटिमेंट को देखती है। तो हमारी पार्टी अल्हम्दुलिल्लाह पहले भी स्ट्रगल करती गई और आइंदा भी स्ट्रगल करती रहेगी। सब ने देखा जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को छोड़ेगा वो अकेला रहेगा। ये लास्ट प्लीज एक सेकंड, आपके सवाल का जो बैरिस्टर साहब ने भी, चेयरमैन साहब ने भी बात की है, जिस किसी ने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को कठिन मुश्किल वक्त में छोड़ा है, उसकी वापसी का रास्ता सिर्फ एक शख्स कर सकता है और वो है कैदी नंबर 804। उसके अलावा वज़ीर आज़म इमरान खान साहब के अलावा और किसी के पास वो अथॉरिटी नहीं है। वेरी क्लियर जनाब। एक सेकंड, ये जितने भी इलेक्शन हुए हैं